تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سے فرمایا، جبرائیل نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمارا یہ پیدا ہونے والا فرزند لڑکی ہے اور تمام ائمہ معصومین اسی کی نسل سے ہوں گے۔ مکہ میں جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے تو بروز جمعہ 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نبوت و رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و دانش سے بہرہ ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی قرآن سنا اور اسے حفظ کیا اور خود سازی و حقیقی انسان بننے کی فکر میں مشغول ہو گئیں۔ اپنے والد محترم اور قرآن سے بےحد محبت فرماتی، اپنے والد ماجد کے فیض بخش وجود سے استفادہ فرماتی تھیں۔ یہی وہ کمالات تھے جن کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بےحد چاہتے تھے۔ ایک روز آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ فاطمہ الزہرا کو اتنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے اپنے برابر میں جگہ دیتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں فاطمہ کو کیوں دوست رکھتا ہوں تو تم بھی انہیں محبوب رکھو۔ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے اور برابر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے ستایا اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ، خدا تیری خوشنودی پر خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی پر غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صورت، سیرت، رفتار اور گفتار میں سب سے زیادہ اپنے پدر محترم سے مشابہ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ الزہرا سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔ باپ بیٹی کے درمیان یک طرفہ محبت نہیں تھی، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے والد واجد سے محبت کرتی تھی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ماں کے بعد گھر میں اپنے والد کے آرام و آسائش کو ہمیشہ مد نظر رکھتی تھی۔ فاطمہ وہ بیٹی تھیں کہ جو ہمیشہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ثابت قدم رہیں۔ شہر مکہ کی گلی کوچہ اور مسجد الحرام سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے اور اذیت پہنچانے والوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب بھی آپ کے پدر محترم زخمی ہو کر واپس آتے تو آپ ہی چہرہ اقدس سے خون صاف کر کے زخموں پر مرہم رکھتی اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ جب باپ اپنے وطن میں رہ کر مسافر اور اپنوں میں بیگانہ، اپنوں کے ہوتے ہوئے تنہا، اپنی زبان بولنے والوں میں بے زبان، ہر وقت جال و بت پرستی سے برسرے پیکار، تبلیغ کا سنگین بار اٹھانے میں یکو تنہا تھا، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی تو تھیں جو اپنی بے لوث محبت سے باپ کے دل کو شاد کرتی تھیں اور والد کی رسالت کو تسلیم کر کے ان کی امیدوں کو تقویت بخشتی تھیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، تمہارا باپ تم پر قربان ہو، یا یہ کہ اپنے باپ کی ماں کے لقب سے پکارتے تھے، چونکہ آپ اپنے باپ کے لیے مثل ماں کے تھیں۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام ابیہا ہے۔ ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کم سنی کے باوجود اپنے بابا کی روحی اور معنوی پناہ گاہ تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ام ابیہا کا لقب اس لیے دیا کیونکہ عربی میں اس لفظ کے معنی ماں کے علاوہ اصل اور مبدا کے بھی ہیں، یعنی جڑ اور بنیاد۔ لہٰذا اس لقب کا ایک مطلب نبوت اور ولایت کی بنیاد اور مبدا بھی ہے۔ آپ کے والد ماجد ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ہم اس باپ کی تعریف میں کیا کہیں جو ختم المرسلین، حبیب خدا اور منجی بشریت ہو؟ کیا کہیں اس باپ کی تعریف میں جس کے تمام اوصاف و کمالات لکھنے سے قلم عاجز ہو، جس کے محاسن کی توصیف سے ششدر ہوں؟ اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ بنت خویلد جو قبل از اسلام قریش کی سب سے زیادہ باعفت اور نیک خاتون تھیں، وہ عالم اسلام کی سب سے پہلی خاتون تھیں جو خورشید اسلام کے طلوع کے بعد
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنا تمام مال اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے شوہر کے اختیار میں دے دیا۔ تاریخ اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور جان و مال کی فداکاری کو ہرگز نہیں بھلا سکتی، جیسا کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک آپ زندہ تھیں دوسری کوئی شادی نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و احترام تک نہیں پہنچ پائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے اور اتنا احترام کہ گویا ازواج میں سے کوئی بھی ان جیسی نہیں تھی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ محض ایک بیوہ عورت تھی، تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اور پھر فرمایا، خدا کی قسم میرے لیے خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ جب سب لوگ کافر تھے تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب سب لوگ مجھ سے رخ پھیر چکے تھے تو انہوں نے اپنی ساری دولت میرے حوالے کر دی۔ خدا نے مجھے اس سے ایک ایسی بیٹی عطا کی جو تقوی، عفت و طہارت کا نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں یہ بات کہہ کر بہت شرمندہ ہوئی اور میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس بات سے میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 5 برس تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے زیر سایہ رہیں، اور جب بعثت کے 10ویں برس خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا تو ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت کا آفتاب تھا، جس کی شعاعیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب میں اضافہ کر رہی تھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے بچپن میں بہت سے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 سال کی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب باپ کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی اپنے بابا کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتی تو کبھی سنتی کہ مشرکین نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا، کبھی سنتی کہ دشمن بابا کی قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، مگر اس کم سنی کے عالم میں بھی سیدہ عالم نہ ڈری، نہ سہمی، نہ گھبرائی، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی مددگار بنی رہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوصاف و کمالات اتنے بلند تھے کہ ان کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے تھے اور عزت بھی۔ محبت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سے رخصت ہوتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ اور عزت و احترام کا نمونہ یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا ان کے پاس آتی تھی تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سیدہ عالم کی فضیلت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جتنی حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں ملتی۔ ان میں سے اکثر علماء اسلام میں متفقہ حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً آپ بہشت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہیں، ایمان لانے والی عورتوں کی سردار ہیں، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس نے آپ کو ایزا دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دی۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جو معتبر کتابوں میں درج ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔